السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم رمضان سے جو قرآن کی وضاحت کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس میں سورہ فاتحہ کی 4 آیتوں کا تھوڑا سا تعارف اور وضاحت کر دی گئی۔ آگے مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی تفصیل سے ذکر آ گیا۔ گزشتہ کل میں غیر حاضر رہا تھا، چونکہ ہمارے پیج پر مفتی عمر عابدین صاحب کا ایک بہترین تقریر رکھ دی گئی ہے جو 50 منٹ کی تھی۔ امید ہے آپ سب نے سنا ہوگا۔ اور آج اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر گفتگو کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر نماز میں، ہر رکعت میں واجب قرار دیا ہے اس کا پڑھنا۔ اس لیے اس سورہ کے اندر پہلی 3 آیتیں اللہ کی تعریف میں بیان کی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی خاص صفات بیان کیے گئے ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اور چوتھی جو آیت تھی ایاک نعبد، یعنی جیسے ربوبیت اللہ تبارک تعالیٰ پالتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں، اسی طریقے سے بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ربوبیت کو ماننے کے لیے اپنی عبادیت اور بندگی کا اظہار کرے۔ اس لیے اسی کی عبادت، اسی کی پوجا اور اسی کی لگن ہونی چاہیے۔ اور اگر مدد بھی کچھ مانگنی ہے تو اسی سے مانگنی ہے۔ ایاک نستعین، تعاون بھی اسی سے لینا ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیز، کائنات، مخلوق، دنیا کا ہر بڑا، ہر باس، ہر حاکم، ہر بادشاہ، تمام کے تمام مدد سے، معاونت سے قاصر ہے سوائے اللہ کے۔ اس ایاک نستعین کا مطلب آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ اگر تم مانگنا چاہتے ہو تو ہدایت مانگو سیدھا راستے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت مانگو۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم کا مطلب صراط مانے سڑک کے ہوتے ہیں۔ پل صراط جو جہنم کے اوپر لگانے والا ہے اس کا نام بھی صراط ہی رکھا ہے، پل صراط، یعنی اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اور جو اس میں بجلی کی طرح کون گزرے گا؟ جو نماز کا عادی ہوگا، یعنی جس نے یہ سورہ فاتحہ اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھی ہوگی، وہ اس پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا۔ باقی گنہگار اپنے اپنے اعمال سے لڑکھڑاتے ہوئے اور کچھ کٹ کر گر کر جہنم میں بھی گرنے والے بنیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ پل صراط ہے۔ صراط کے معنی ایک ایسے راستے کے ہیں، سڑک کے ہیں جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور دنیا میں آئے ہر انسان کی زندگی کا مقصد وہی ابد الآباد کی فلاح و بہبودی، یعنی جنت کا معنی ہے۔ جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے، وہاں موت نہیں آنے والی، ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے۔ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں سوئی کی نوک پر لگا ہوا پانی، یعنی سوئی کی نوک پر کتنا پانی آتا ہے، بس اتنا۔ اور سمندر کتنا بڑا ہے، کتنا گہرا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ اس لیے آخرت کی زندگی ایسی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ ایسی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اگر راحت اور آرام اور چین اور سکون اور مزے کی زندگی گزارنی ہو تو دنیا کی زندگی میں ہمیں راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اسی کو اس دعا میں ذکر فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس میں مستقیم کا ذکر آیا ہے، استقامت جس کو کہتے ہیں۔ وہ مثل مشہور ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی جس پر استقامت ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے، جو عادت بن جاتی ہے انسان کی، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ جو عمل کی عادت بن جاتی ہے اور روزانہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ کیا جاتا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو استقامت فوق الکرامہ، یعنی کرامت سے بھی آگے کی چیز ہے استقامت۔
عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن روزانہ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، بغیر کسی تکلیف کے ہو، اور روزانہ ہو رہا ہو، کوئی عذر ہو کسی دن تو معاف ہو جائے، وہ الگ چیز ہے، لیکن استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جو بھی بھلے کام کر رہا ہے دنیا کے اندر میں اس پر قائم اور دائم رہے موت تک۔ استقامت تو یہ صراط مستقیم ہے، ایسا سیدھا راستے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر نیک اعمال وہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اور جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ شیطان کے وساوس سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہم کو عذاب مبین کے ذریعے بتلایا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ اس کا ذکر قل اعوذ برب الناس میں آنے والا ہے عنقریب، شیطان کا، کہ کیسے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جتنے بھی انسان دنیا میں غلطیاں بھولیں کرتا ہے وہ سارے شیطان کے وساوس کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اور اللہ کے جیسا کہ پہلی آیت میں ہے رحمان ہے، رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ اس پر جس پر رحم کرتا ہے اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور انہی اعمال پر مداومت اور استقامت قائم کرنا ہے انسان کو اپنے ارادے سے، جس کو خلوص اور للہیت کہتے ہیں، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جو کام کیے جاتے ہیں وہ اعمال سارے کے سارے نیک ہیں، چاہے دنیا کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوتا چلا جائے، لیکن اگر اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے تو وہ نیک ہے، اور اس کا ضمیر اسے دعوت دیتا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر اس کو نیک کام کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور اس کو گناہ سے روکتا بھی ہے، لیکن شیطان کے وسوسے سے وہ گناہ کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے، اور جب گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ جسے توفیق دیتے ہیں اس کو توبہ بھی ملتی ہے، کہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ معافی، توبہ یعنی اپنے گناہوں کی معافی، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار اور پھر معافی کا چاہنا، یہ توبہ اور استغفار بہت اہم ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انتظار کرتے ہیں اپنے بندوں کی توبہ کا اور استغفار کا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی ظالم اس کا انتظار نہیں کرتا کہ میں نے اس پر ظلم کیا اور وہ مجھے معاف کرنے کے لیے معافی مانگنے، مجھ سے معافی مانگنے آوے، لیکن احکم الحاکمین کی یہ صفت ہے کہ وہ استغفار کرنے والے کے ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے، توبہ معافی مانگنے والے کا انتظار میں رہتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو معافی مانگنے میں، اس توبہ میں اور استغفار میں لگنا چاہیے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو شیطان کے وسوسے سے جو گناہ ہوتا ہے اس کو معافی کے ذریعے سے ہم مٹا سکتے ہیں، اور اللہ کی توفیق مانگے، اس کا نام اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ آگے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ راستہ مانگو جس پر میں نے انعام دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا ہے، تیرا انعام برستا ہے، نعمتوں کی بارش برستی ہے، انعام نعمت سب ایک ہی چیز ہے، نعمتوں کی بارش جہاں برستی ہے وہ راستہ ہمیں دکھا، نہ کہ وہ راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوتا ہو یا گمراہی کا راستہ۔ تو مغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ ہونے کا اور بھٹکنے کا راستہ ہمیں مت دکھا، اور ایسا راستہ بھی مت دکھا جس پر تیرا غضب، تیرا غصہ نازل ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب غصہ آتا ہے، جب زمین کے کسی حصے پر لوگ زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ظلم پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ زمین کے کچھ حصوں پر عذاب ڈالتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کا جو ماحول ہے کورونا کا وہ ایک عذاب ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ایسے اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے 50 سال سے دنیا کے اندر اللہ کے ماننے والوں کو اور اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے، آج دنیا کو ایک خاص قسم کی وبا میں ملوث کیا ہے اللہ نے۔ یہ اللہ کا غصہ نہیں تو اور کیا ہے؟
اور اس کو مٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار، اور یہ بھی بتایا حدیث پاک کے اندر میں کہ جب اللہ کسی بستی پر عذاب کا نازل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ اس میں نیک و کار اور اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں، وہ ان کو بھی اچک لیتے ہیں عذاب کے اندر، اور پھر کل قیامت کے اندر اس کا حساب کتاب کے بعد اس کو خیر خواہی ملتی ہے، فلاح و بہبودی ملتی ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور باقی ماندہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے جس میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو یہ عذاب کی شکل دور اسی سے ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، اللہ کی صفات، جیسا کہ میں نے کہا 99 جو اللہ اسماء حسنی ہیں وہ اللہ کی صفات ہے، اور ان صفتوں کو اپنے اندر میں پیدا کرنے کا، چونکہ ہم اللہ کے خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، ہم مہربانی کریں، ایک دوسرے کی گناہوں کو معاف کرنے، غلطیوں کو معاف کرنے والے، ہم غفار والی صفت اپنائیں، ہم ستار والی صفت اپنائیں، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والے بنیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں۔ یہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ، اگر ہم نے یہ نیک اعمال شروع کیے، اور اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کا ضمیر اللہ نے یہ فطرت میں رکھا ہے کہ اس کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ یہ کام نیک ہے، تو نیک کام کرنے میں ہم پہل کریں، اور جب شیطان وسوسہ ڈال کر ہم کو گناہ پر آمادہ کرے تو اسے بچنے کی کوشش کرے۔ یہی ایک عمل ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی یہ تفسیر مختصر، حالانکہ اس کے اندر کئی نکات ہیں جو بہت لمبی تفسیر ہے، پورا زندگی سال گزر جائے تب بھی یہ تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ علم ایک ایسا گہرا سمندر ہے، اس لیے کوشش کریں قرآن کے ترجمے کو اور تفسیری کتابوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی، مطالعہ کرنے کی، اور بزرگوں کے بیانات کو سننے کی۔ ابھی یہ آن لائن کا زمانہ ہے تو فیس بک کے ذریعے میں اپنی بات کو ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی کوئی اچھی بات ہو تو آپ بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ فیس بک کے ذریعے سے اچھی باتوں کو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کریں۔ بہت سے علماء، کل میرے واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھی آیا کہ خدا کے واسطے او مقررین، او خطیب لوگ، آپ بند کرو، ہمیں رمضان میں عبادت کرنے دو۔ تو میں ان بھائی سے بھی یہی کہوں گا کہ بھائی یہ بھی ایک عبادت ہے کہ تم پہلے دین کی بات سنو اور اللہ کی بات سنو اور اللہ کی معرفت والی بات سنو، تاکہ آپ کو دل میں نیک ارادہ ہو۔ باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، نوافل، صدقات، یہ ساری بھی عبادات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم دین کا حاصل کرنا اور ایسا علم حاصل کرنا جس سے عمل پر آمادگی ہو، وہ سب سے بہتر عبادت ہے۔ کتابوں کا پڑھنا وہ بھی عین عبادت ہے۔ اس لیے اس سے جو ماحول بنا ہوا ہے کہ صرف تسبیح میں لگے رہو، تلاوت میں رہو، صرف تسبیح یا تلاوت یا عبادات یا نماز یا نوافل یا صدقات و خیرات، صرف اتنا ہی عبادت نہیں، عبادت کے بہت سارے شعبے ہیں۔ کورونا کے ماحول میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور جہاں جس کو ضرورت ہو اپنی بساط کے مطابق اپنی بشاشت سے اس کو مدد مہیا کرنا، یہ بھی ضروری ہے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ باقی یہ اللہ کے غضب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ حالات جلد سے جلد سدھریں، اور یہ جو وبا مرض پھیلا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دنیا کو نجات دے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔